روح کی طاقت اور زندگی۔ آج قبل دوپہر حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے احقر حضرت واحد بخش ربانی رحمۃ اللہ علیہ کو طلب فرمایا۔ ایک پہلوان حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور کسی مشہور پہلوان کے لڑکے کی موت کا ذکر ہو رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ لوگ جن کی روحیں طاقتور ہوتی ہیں ان کے جسم خواہ کمزور اور حنیف کیوں نہ ہو، اکثر زیادہ دیر تک زندہ رہتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی ایکسیڈنٹ حادثہ پیش آ جائے تو اور بات ہے، اور طاقتور جسم والوں کی روحیں اکثر کمزور ہوتی ہیں، اس لیے وہ جلدی مر جاتے ہیں۔ روحانی فیضان اور جسمانی بیماری۔ رمضان شریف کی شبوں میں سے ایک شب بعد تراویح احقر حضرت واحد بخش ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے کان کا کیا حال ہے؟ عرض کیا، اب ٹھیک ہے۔ فرمایا، تو تم شہید اللہ اور فاروق سب یہاں آ کر بیمار ہو جاتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ عرض کیا، حضور معلوم نہیں۔ فرمایا، یہ بخار، زکام اور کان میں درد سب ظاہری چیزیں ہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ جب تم لوگ یہاں سے واپس جاتے ہو تو اپنا کام چھوڑ دیتے ہو اور باقاعدگی سے اپنی روحانی طاقت بڑھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ پھر جب یہاں آتے ہو اور فیضان ہوتا ہے تو اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، کوئی نہ کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا، جسم ایک ستون کی مانند ہے جو انسان کو اٹھائے رکھتا ہے۔ روح تو فیضان برداشت کر لیتی ہے اور اس سے ایک قسم کی لذت حاصل کرتی ہے، لیکن تمام نزلہ جسم پر گرتا ہے۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ اپنی طاقت بڑھاتے رہو تاکہ یہ یک کا یک فیضان کی بارش سے جسم پر اثر نہ ہو۔ سلوک میں آرام کی ضرورت۔ عبدالسلام نے عرض کیا کہ کیا آج چھٹی ہے؟ فرمایا، ہاں آج چھٹی ہے، آج تراویح کے بعد آرام کرو۔ بس اب 27ویں اور 29ویں شب باقی رہ گئی ہے، 26ویں اور 28ویں شبیں آرام کے لیے ہیں۔ آرام کرنا بہت ضروری ہے، اس سے اگلا کھایا ہوا ہضم ہو جاتا ہے اور مزید کھانے کے لیے بھوک پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر آرام نہ کیا جائے تو بدہضمی ہو جاتی ہے اور ملا ہوا فیضان ضائع ہو جاتا ہے۔ فرمایا، سالک کو چاہیے کہ قوت ہاضمہ کو بڑھاتا رہے، قوت ہاضمہ ایسی ہو کہ جو کچھ کھائے ہضم ہو جائے۔ نیند کے برکات۔ فرمایا، وہ یاد ہے سورہ خلق اور ناس کا ورد، بس پڑھتے پڑھتے سو جاؤ۔ سو جانے سے وظیفے کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ فرمایا، سالک کے لیے جس طرح جاگنا ضروری ہے اسی طرح نیند بھی ضروری ہے، کیونکہ نیند میں ایسی باتوں کا انکشاف ہوتا ہے جن کا حالت بیداری میں نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ریاضت کرنے والے تھے۔ رات کو 2 نفل طویل کر کے پڑھتے، پھر اتنی دیر سو جاتے اور پھر اٹھ کر 2 نفل پڑھتے۔ فرمایا، رات کو جاگنا تو آسان ہے لیکن سو کر جاگنا مشکل ہے، اور ہر 2 نفل کے بعد سو جانا اور پھر جاگنا تو نہایت ہی مشکل ہے۔ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سنت پر عمل کیا اور بہت فائدہ حاصل کیا۔ بات یہ ہے کہ سونے کا فائدہ بیداری کے وقت حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جو نیند میں حاصل ہوتی ہے اس کی بدولت بیداری میں زیادہ فیضان ملتا ہے۔ فرمایا، اسی لیے کوئی شغل کرتے کرتے سو جانا ضروری ہے، اس سے روح اس کام میں لگ جاتی ہے اور حالت خواب میں بھی کام جاری رہتی ہے۔ سونا افضل ہے یا جاگنا؟
اس کے بعد فرمایا کہ ان لوگوں کے بعض کیفیات کسی عارضی چیز کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مثلا ایک بزرگ 30 برس تک نہ سوئے، ایک روز اتفاق سے آنکھ لگ گئی تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو گیا۔ اب یہ سوتے پھرتے تھے، کبھی اس درخت کے نیچے کبھی اس درخت کے نیچے، اور کہتے تھے سونا تو بہت اچھی چیز ہے۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کیوں سوتے پھرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا 30 سال تک نہیں سویا تو کچھ نہ ہوا، جب ایک دفعہ سو گیا تو آپ کا دیدار ہو گیا، اب میں اس لیے سوتا ہوں کہ آپ کا دیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دیدار صرف تمہارے 30 برس جاگنے کی وجہ سے تھا، اب 30 برس اور جاگو تب کچھ اور ملے گا۔ فرمایا اب گویا ان کو پاسپورٹ مل گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض صوفیہ کے نزدیک سونا جاگنے سے افضل ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ان میں سے ایک ہیں۔ وہ یہ وجہ بتلاتے ہیں بندے کا سونا اللہ کا فعل ہے اور بندے کا جاگنا خود اس کا فعل ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ بندے کا جاگنا بھی اللہ کا فعل ہے، جاگنے کے لیے اس نے ذرا سا پردہ ڈال دیا، لیکن سب اسی کا فعل ہے۔